شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محلے کے مسجد کی تعمیر و مرمت کا کام شروع ہوا تو مطلوبہ رقم اکٹھے ہونے میں دیر ہو گئی۔ کمیٹی انتظامیہ نے امام صاحب سے کہا کہ محلے کی اس نکر والا بندہ ہے تو بڑا تاجر، مگر اپنے فسق و فجور میں بے انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس سے بات کر لیں، ممکن ہے کہ کوئی ضرورت بن جائے۔ امام صاحب نے حامی بھر لی اور ایک دن شام کو جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحے بعد تاجر صاحب اندر سے نمودار ہوئے۔ امام صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو صاحب سٹپٹا گئے اور بولے کہ ایک تو تمہارے اسپیکروں کے ہر وقت چلنے سے سکون برباد ہے، اوپر سے تم ادھر تک آ پہنچے ہو، اور دوسرے محلے دار مر گئے ہیں جو مجھ سے چندہ لینے کی ضرورت آن پہنچی۔ امام صاحب نے کہا، صاحب اللہ کا دیا ہوا موقع ہے آپ کے لیے، آپ کے دست تعاون کی ضرورت ہے، میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا، اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے گا۔ صاحب نے امام صاحب سے کہا، لاؤ اپنا ہاتھ، میں تمہیں چندہ دوں۔ امام صاحب نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، اس تاجر صاحب نے امام کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ امام صاحب نے بسم اللہ پڑھ کر یہ تھوک والا ہاتھ اپنے سینے پر مل لیا اور دوسرا ہاتھ اس تاجر کی طرف بڑھاتا ہے، یہ امداد تو میرے لیے ہو گئی، اب اس ہاتھ پر اللہ کے لیے امداد رکھیے۔ اس تاجر کو یہ بات نہ جانے کہاں جا کر لگی کہ فوراً منہ سے استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا۔ کچھ لمحات کے بعد شرمندہ اور دھیمے سے لہجے میں بولا، کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، آپ 3 لاکھ روپے دے دیں۔ تاجر نے کہا، میں نے پوچھا ہے آپ کے پروجیکٹ کے لیے کتنے پیسے درکار ہیں؟ امام صاحب نے کہا، ہمیں مکمل طور ایکویشن 8 لاکھ روپے درکار ہیں۔ تاجر صاحب اندر جا کر ایک چیک بنا کر لائے اور امام صاحب کو دیتے ہوئے کہا، آج سے اس مسجد کا جو بھی خرچہ ہو مجھ سے لیجیے گا۔ بات کرنے کا انداز، سلیقہ اور تمیز آ جائے تو بڑے سے بڑا متکبر اور فاسق شخص بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ ہمارے کتنے ہی بے تکے اور طنزیہ جملے سے لوگ نماز و قرآن اور دین سے دور بھاگتے ہیں۔ اسلام پھیلانا ہے تو اچھے اخلاق اور میٹھے بول کی روایت ڈالنی ہوتی ہے۔ افسوس، طوطا مرچ کھا کر بھی میٹھی بول بولتا ہے اور انسان میٹھا کھا کر بھی کڑوے بول بولتا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔